لیس پینڈنس کا نظریہ صدیوں سے قانونی تنازع میں ملوث فریقین کے مفادات کے تحفظ کا ایک اہم ذریعہ رہا ہے۔ چاہے اب ایک وکیل ہوں، ایک مدعی ہوں، اور صرف قانون میں دلچسپی رکھنے والا کوئی، جدید قانونی چارہ جوئی کے پیچیدہ منظر نامے پر تشریف لے جانے کے لیے لیس پینڈنس کی بنیادی باتوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ کتاب لیس پینڈنس کے نظریے کا ایک جامع جائزہ فراہم کرتی ہے، جس میں اس کی تاریخی ترقی سے لے کر حقیقی دنیا کے معاملات میں اس کے عملی اطلاق تک ہر چیز کا احاطہ کیا گیا ہے۔ گہرائی والے ابواب کی ایک سیریز کے ذریعے ہم جدید قانونی چارہ جوئی میں لیس پینڈنس کے مقصد اور اہمیت، لیس پینڈنس اور کے درمیان تعلق، لیس پینڈنس پر سرحد پار تنازعات کے اثرات اور بہت کچھ دریافت کرتے ہیں۔ جدید ترین قانونی تحقیق اور تجربہ کار قانونی چارہ جوئی کی عملی بصیرت پر روشنی ڈالتے ہوئے یہ کتاب ہر اس شخص کے لیے ایک قیمتی وسیلہ فراہم کرتی ہے جو لیس پینڈنس کے نظریے اور جدید قانونی چارہ جوئی میں اس کے کردار کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ چاہے آپ ایک تجربہ کار وکیل ہوں یا قانونی پیشے میں نئے آنے والے، یہ کتاب آپ کو اپنے حقوق کو مؤثر طریقے سے ثابت کرنے اور قانونی تنازع میں اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے درکار علم اور مہارتوں کو فروغ دینے میں مدد کرے گی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ کتاب ہر اس شخص کے لیے ایک مفید حوالہ گائیڈ کے طور پر کام کرے گی جو لیس پینڈنس کے نظریے اور جدید قانونی چارہ جوئی میں اس کے کردار کو سمجھنے کے خواہاں ہیں۔ ہم اس کتاب کو پڑھنے کے لیے وقت نکالنے کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ کی قانونی کوششوں میں آپ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں۔ لیس پینڈنس ایک لاطینی اصطلاح ہے جس کا مطلب ہے پینڈنگ قانونی چارہ جوئی۔ یہ ایک قانونی نظریہ ہے جو کسی جائیداد پر عدالت کے دائرہ اختیار کا حوالہ دیتا ہے جو زیر التوا مقدمہ کا موضوع ہے۔ لیس پینڈنس کا نظریہ قانونی چارہ جوئی کا ایک اہم پہلو ہے اور مقدمہ میں شامل فریقین کے ساتھ ساتھ فریق ثالث کے لیے بھی اہم مضمرات رکھتا ہے جن کی جائیداد میں دلچسپی ہو سکتی ہے۔ اس باب میں ہم لیس پینڈنس کے نظریے کا ایک جائزہ فراہم کریں گے بشمول اس کا مقصد، دائرہ کار اور اہم خصوصیات۔ ہم نظریے کی تاریخی ترقی، اس کے جدید اطلاق اور مختلف عوامل پر بھی تبادلہ خیال کریں گے جن پر یہ تعین کرنے کے لیے غور کیا جانا چاہیے کہ آیا کسی خاص معاملے پر لیس پینڈنس کا اطلاق ہوتا ہے۔ لیس پینڈنس کا مقصد اور دائرہ کار۔ لیس پینڈنس کا بنیادی مقصد مقدمہ کے زیر التوا ہونے کے دوران جائیداد کی منتقلی کو روکنا ہے جو جائیداد کے عنوان ملکیت کو متاثر کر سکتا ہے۔ جب جائیداد سے متعلق کوئی مقدمہ دائر کیا جاتا ہے تو لیس پینڈنس عوام کے لیے ایک نوٹس کے طور پر کام کرتا ہے کہ جائیداد ایک زیر التوا مقدمہ کے تابع ہے۔ نوٹس عام طور پر عوامی ریکارڈ میں درج کیا جاتا ہے جہاں پراپرٹی واقع ہے اور یہ ممکنہ خریداروں اور دیگر دلچسپی رکھنے والی جماعتوں کو مطلع کرتا ہے۔ جائیداد قانونی چارہ جوئی کا موضوع ہے۔ لیس پینڈنس کا دائرہ کار اس پراپرٹی تک محدود ہے جو مقدمہ کا موضوع ہے۔ یہ نظریہ مقدمہ میں شامل فریقین پر لاگو نہیں ہوتا ہے اور نہ ہی یہ فریقین پر عدالت کے دائرہ اختیار کو متاثر کرتا ہے، بلکہ یہ قانونی چارہ جوئی کے فریقین کے حقوق کی حفاظت اور جائیداد میں دلچسپی رکھنے والے فریق ثالث کو نوٹس فراہم کرنے کا طریقہ کار ہے۔ لیس پینڈنس کی تاریخی ترقی۔ لیس پینڈنس کے نظریے کی جڑیں قدیم رومن قانون میں ہیں جہاں اسے مقدمے کی سماعت کے دوران جائیداد کی فروخت کو روکنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس نظریے کو عام قانون کے دائرہ اختیار نے اپنایا اور یہ جائیداد کے قانون کا ایک قائم شدہ اصول بن گیا۔ ریاستہائے متحدہ میں لیس پینڈنس کے نظریے کو مختلف ریاستی قوانین میں مرتب کیا گیا ہے جو لیس پینڈنس کے دعووں کو ریکارڈ کرنے اور ان پر توجہ دینے کے لیے مخصوص طریقہ کار فراہم کرتے ہیں۔ ان قوانین کا مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ فریقین مقدمہ کے زیر التوا ہونے کے دوران جائیداد کی منتقلی سے غیر منصفانہ تعصب کا شکار نہ ہوں اور فریق ثالث کو نوٹس فراہم کریں جن کی جائیداد میں دلچسپی ہو سکتی ہے۔ لیس پینڈنس کی جدید ایپلیکیشن۔ جدید قانونی چارہ جوئی میں لیس پینڈنس مقدمہ میں شامل فریقین کے مفادات کے تحفظ میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر حقیقی جائیداد سے متعلق معاملات میں استعمال ہوتا ہے جیسے ملکیت، عنوان اور دیگر جائیداد کے حقوق پر تنازعات۔ لیس پینڈنس قائم کرنے کے لیے پارٹی کو مناسب پبلک ریکارڈ آفس کے پاس لیس پینڈنس کا نوٹس فائل کرنا چاہیے جہاں پراپرٹی واقع ہے۔ نوٹس میں عام طور پر زیر التوا مقدمہ کے بارے میں معلومات ہوتی ہے بشمول فریقین کے نام، تنازع کی نوعیت اور عدالت جہاں مقدمہ زیر التوا ہے۔ ایک بار لیس پینڈنس کا نوٹس درج ہو جانے کے بعد یہ عوام کو نوٹس کے طور پر کام کرتا ہے کہ جائیداد ایک زیر التوا مقدمہ کے تابع ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ممکنہ خریدار دیگر دلچسپی رکھنے والی جماعتیں جو جائیداد خریدنے یا دوسری صورت میں منتقل کرنے کی کوشش کرتی ہیں وہ زیر التوا قانونی چارہ جوئی کے نوٹس پر ہوں گی۔ لیس پینڈنس کا تعین کرنے میں غور کرنے والے عوامل۔ اس بات کا تعین کہ آیا کسی خاص کیس پر لیس پینڈنس کا اطلاق ہوتا ہے اس میں کئی عوامل شامل ہیں بشمول مقدمہ کی نوعیت،
زیر سماعت جائیداد کی قسم اور عدالت کا دائرہ اختیار۔ مثال کے طور پر حقیقی جائیداد کے ایک ٹکڑے کی ملکیت پر تنازع کے معاملے میں عدالت مقدمہ کے زیر التوا ہونے کے دوران جائیداد کی منتقلی کو روکنے کے لیے لیس پینڈنس کا حکم جاری کر سکتی ہے۔ اس کے برعکس معاہدے کے تنازع کے معاملے میں اگر معاہدہ میں حقیقی جائیداد شامل نہیں ہے تو لیس پینڈنس لاگو نہیں ہو سکتے۔ لیس پینڈنس کے نظریے کی ایک طویل اور منزلہ تاریخ ہے جس کا پتہ قدیم رومن قانون سے مل سکتا ہے۔ اس باب میں ہم نظریے کی تاریخی ترقی، عام قانون کے دائرہ اختیار میں اس کے ارتقاء اور ریاستہائے متحدہ میں اس کے جدید اطلاق کو تلاش کریں گے۔ رومن قانون میں ماخذ لیس پینڈنس کا تصور قدیم رومن قانون سے تعلق رکھتا ہے جہاں اسے مقدمہ کے زیر التوا دوران جائیداد کی فروخت دیگر منتقلی کو روکنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ لیس پینڈنس کا رومن قانون اس اصول پر مبنی تھا کہ مقدمہ کے زیر التوا ہونے کے دوران جائیداد کی فروخت منتقلی کیس کے نتائج پر اہم اثر ڈال سکتی ہے اور اس کے نتیجے میں ایک زیادہ فریقوں کے ساتھ ناانصافی ہو سکتی ہے۔ رومن قانون میں لیس پینڈنس کا اصول ڈر کے ادارے کے ذریعے قائم کیا گیا تھا جو کہ ایک قسم کا ابتدائی حکم نامہ تھا جو مقدمہ کے زیر التوا ہونے کے دوران جائیداد کی فروخت منتقلی کو روکتا تھا۔ یہ تعطل بنیادی طور پر ایسے معاملات میں استعمال کیا گیا تھا جن میں ملکیت کے تنازعات شامل تھے اور اس کا مقصد اس بات کو یقینی بنانا تھا کہ مقدمے کے فریق اپنے دعووں میں کامیاب ہونے کی صورت میں زیر بحث جائیداد کو دوبارہ حاصل کر سکیں گے۔ مشترکہ قانون کے دائرہ اختیار میں ارتقاء لیس پینڈنس کے نظریے کو بالآخر عام قانون کے دائرہ اختیار نے اپنایا جہاں یہ پراپرٹی قانون کا ایک قائم شدہ اصول بن گیا۔ انگلینڈ میں لیس پینڈنس کے تصور کو پہلی بار 13ویں صدی میں تسلیم کیا گیا تھا اور بنیادی طور پر زمین کی ملکیت پر تنازعات کے معاملات میں استعمال کیا جاتا تھا۔ ریاستہائے متحدہ میں لیس پینڈنس کے نظریے کو مختلف ریاستی قوانین میں مرتب کیا گیا ہے جو لیس پینڈنس کے دعووں کو ریکارڈ کرنے اور ان پر توجہ دینے کے لیے مخصوص طریقہ کار فراہم کرتے ہیں۔ ان قوانین کا مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ فریقین مقدمہ کے زیر التوا ہونے کے دوران جائیداد کی منتقلی سے غیر منصفانہ تعصب کا شکار نہ ہوں اور فریق ثالث کو نوٹس فراہم کریں جن کی جائیداد میں دلچسپی ہو سکتی ہے۔ لیس پینڈنس کی جدید ایپلیکیشن جدید قانونی چارہ جوئی میں لیس پینڈنس مقدمہ میں شامل فریقین کے مفادات کے تحفظ میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر حقیقی جائیداد سے متعلق معاملات میں استعمال ہوتا ہے جیسے ملکیت، عنوان، دیگر جائیداد کے حقوق پر تنازعات۔ لیس پینڈنس قائم کرنے کے لیے پارٹی کو مناسب پبلک ریکارڈ آفس کے پاس لیس پینڈنس کا نوٹس فائل کرنا چاہیے جہاں پراپرٹی واقع ہے۔ نوٹس میں عام طور پر زیر التوا مقدمہ کے بارے میں معلومات ہوتی ہے بشمول فریقین کے نام، تنازع کی نوعیت اور عدالت جہاں مقدمہ زیر التوا ہے۔ ایک بار لیس پینڈنس کا نوٹس درج ہو جانے کے بعد یہ عوام کو نوٹس کے طور پر کام کرتا ہے کہ جائیداد ایک زیر التوا مقدمہ کے تابع ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ممکنہ خریدار دیگر دلچسپی رکھنے والی جماعتیں جو جائیداد خریدنے یا دوسری صورت میں منتقل کرنے کی کوشش کرتی ہیں وہ زیر التوا قانونی چارہ جوئی کے نوٹس پر ہوں گی۔ نتیجہ لیس پینڈنس کے نظریے کی ایک بھرپور تاریخ ہے جو صدیوں اور متعدد قانونی نظاموں پر محیط ہے۔ اس کا ارتقاء جائیداد کے قانون کے ایک بنیادی اصول کی عکاسی کرتا ہے جو مقدمہ میں شامل فریقین کے مفادات کا تحفظ کرتا ہے اور قانونی چارہ جوئی کے دوران جائیداد کی فروخت منتقلی سے پیدا ہونے والی ناانصافی کو روکتا ہے۔ اگرچہ لیس پینڈنس کا نظریہ وقت کے ساتھ ساتھ اہم تبدیلیوں سے گزرا ہے لیکن اس کا بنیادی مقصد وہی ہے اور یہ جدید قانونی چارہ جوئی کا ایک اہم پہلو بنا ہوا ہے۔ لیس پینڈنس کا نظریہ جدید قانونی چارہ جوئی میں ایک اہم مقصد کی تکمیل کرتا ہے، خاص طور پر ایسے معاملات میں جن میں حقیقی جائیداد کے تنازعات شامل ہیں۔ اس باب میں ہم جدید قانونی چارہ جوئی میں لیس پینڈنس کے مقصد اور اہمیت کا جائزہ لیں گے جس میں مقدمہ میں شامل فریقین کے مفادات کے تحفظ اور جائیداد کی غیر منصفانہ منتقلی کو روکنے میں اس کا کردار بھی شامل ہے۔ مقدمہ میں ملوث فریقین کے مفادات کا تحفظ لیس پینڈنس کے بنیادی مقاصد میں سے ایک مقدمہ میں شامل فریقین کے مفادات کا تحفظ کرنا ہے۔ لیس پینڈنس کا نوٹس ریکارڈ کر کے فریق مقدمہ کے زیر التوا ہونے کے دوران جائیداد کی منتقلی کو روک سکتا ہے۔ یہ اس لیے اہم ہے کیونکہ جائیداد کی منتقلی کیس کے نتیجے پر اہم اثر ڈال سکتی ہے اور اس کے نتیجے میں ایک فریق کو دوسرے پر غیر منصفانہ فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر حقیقی جائیداد کی ملکیت کے تنازع میں مقدمہ کے زیر التوا ہونے کے دوران کسی فریق ثالث کو جائیداد کی منتقلی ملکیت کا دعویٰ کرنے والے فریق کے لیے جائیداد کی بازیابی کے لیے مزید مشکل بنا سکتی ہے اگر وہ اپنے دعووں میں کامیاب ہو جائے۔ لیس پینڈنس قائم کر کے ملکیت کا دعویٰ کرنے والا فریق جائیداد کی منتقلی کو روک سکتا ہے
اور اس بات کو یقینی بنا سکتا ہے کہ اگر وہ قانونی چارہ جوئی میں غالب آ جائے تو یہ وصولی کے لیے دستیاب رہے۔ جائیداد کی غیر منصفانہ منتقلی کو روکنا۔ لیس پینڈنس کا ایک اور اہم مقصد مقدمہ کے زیر التوا ہونے کے دوران جائیداد کی غیر منصفانہ منتقلی کو روکنا ہے۔ یہ خاص طور پر حقیقی جائیداد سے متعلق معاملات میں اہم ہے، جہاں جائیداد کی منتقلی ملوث فریقین کے لیے اہم مالی اور جذباتی نتائج کا باعث بن سکتی ہے۔ مثال کے طور پر، اگر کسی پراپرٹی کے مالک کو قرعہ اندازی کا سامنا ہے تو وہ فورکلوزر کے عمل سے بچنے کی کوشش میں کسی تیسرے فریق کو جائیداد فروخت کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اگر فروخت مکمل ہو جاتی ہے اور جائیداد تیسرے فریق کو منتقل کر دی جاتی ہے تو قرض دہندہ واجب الادا قرض کی پوری رقم وصول کرنے سے قاصر ہو سکتا ہے اور قرض لینے والا اپنا گھر کھو سکتا ہے۔ لیس پینڈنس کے نوٹس کو ریکارڈ کر کے قرض دہندہ جائیداد کی منتقلی کو روک سکتا ہے اور اس بات کو یقینی بنا سکتا ہے کہ اگر وہ فورکلوزر کے مقدمے میں غالب آ جاتا ہے تو یہ وصولی کے لیے دستیاب ہے۔ اس سے جائیداد کی غیر منصفانہ منتقلی کو روکنے میں مدد مل سکتی ہے اور اس بات کو یقینی بنایا جا سکتا ہے کہ اس میں شامل تمام فریقین کے مفادات کا تحفظ کیا جائے۔ فریق ثالث کو نوٹس فراہم کرنا۔ لیس پینڈنس کا ایک اور اہم کام فریق ثالث کو نوٹس فراہم کرنا ہے جن کی جائیداد میں دلچسپی ہو سکتی ہے۔ لیس پینڈنس کا نوٹس ریکارڈ کر کے ممکنہ خریداروں، قرض دہندگان اور دیگر دلچسپی رکھنے والی جماعتوں کو نوٹس دیا جاتا ہے کہ جائیداد زیر التوا مقدمہ سے مشروط۔ اس سے جائیداد کی غیر ارادی منتقلی کو روکنے میں مدد مل سکتی ہے اور اس بات کو یقینی بنانے میں مدد مل سکتی ہے کہ تمام دلچسپی رکھنے والے فریق زیر التوا قانونی چارہ جوئی سے آگاہ۔ نتیجہ، لیس پینڈنس کا نظریہ جدید قانونی چارہ جوئی میں ایک اہم مقصد کی تکمیل کرتا ہے، خاص طور پر ایسے معاملات میں جن میں حقیقی جائیداد کے تنازعات شامل ہیں۔ قانونی چارہ جوئی کے دوران جائیداد کی منتقلی کو روک کر لیس پینڈنس قانونی چارہ جوئی میں شامل فریقین کے مفادات کے تحفظ اور جائیداد کی غیر منصفانہ منتقلی کو روکنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ ان فریق ثالث کو بھی نوٹس فراہم کرتا ہے جن کی جائیداد میں دلچسپی ہو سکتی ہے، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ تمام دلچسپی رکھنے والے فریق زیر التوا قانونی چارہ جوئی سے آگاہ۔ اس طرح لیس پینڈنس کا نظریہ جدید قانونی چارہ جوئی کا ایک اہم پہلو ہے۔ دائرہ اختیار اور لیس پینڈنس جدید قانونی چارہ جوئی میں دو اہم تصورات ہیں، اور یہ سمجھنا کہ وہ کس طرح بات چیت کرتے ہیں قانونی چارہ جوئی کرنے والوں اور مقدمہ میں شامل فریقین کے لیے ضروری ہے۔ اس باب میں ہم دائرہ اختیار اور لیس پینڈنس کے درمیان تعلق کو تلاش کریں گے، بشمول لیس پینڈنس کس طرح دائرہ اختیار کو متاثر کرتا ہے اور کس طرح دائرہ اختیار لیس پینڈنس کے نوٹس کی ریکارڈنگ کو متاثر کرتا ہے۔ دائرہ اختیار اور لیس پینڈنس کی ریکارڈنگ۔ دائرہ اختیار سے مراد عدالت کا مقدمہ سننے اور فیصلہ کرنے کا اختیار ہے۔ عام طور پر عدالت کسی مقدمے پر صرف اس صورت میں دائرہ اختیار استعمال کر سکتی ہے جب اس کے پاس موضوعی دائرہ اختیار، کسی خاص قسم کے مقدمات کی سماعت کا اختیار اور ذاتی دائرہ اختیار، مقدمہ میں شامل فریقین پر اختیار استعمال کرنے کا اختیار، دونوں ہوں۔ لیس پینڈنس کے نوٹس کی ریکارڈنگ عدالت کو دائرہ اختیار نہیں دیتی۔ اس کے بجائے عدالت کے پاس کیس پر دائرہ اختیار ہونا ضروری ہے اس سے پہلے کہ وہ نوٹس آف لیس پینڈنس کی ریکارڈنگ کا حکم دے سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک فریق جو لیس پینڈنس کا نوٹس ریکارڈ کرنا چاہتا ہے، اسے پہلے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ عدالت کے پاس اس کیس پر دائرہ اختیار ہے۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی فریق کسی عدالت میں مقدمہ دائر کرتا ہے جس کے پاس مقدمہ کا دائرہ اختیار نہیں ہے، تو عدالت التوا کے نوٹس کی ریکارڈنگ کا حکم نہیں دے سکتی۔ اسی طرح، اگر کوئی فریق کسی عدالت میں زیر التوا ہونے کا نوٹس ریکارڈ کرتا ہے جس کے پاس مقدمہ کا دائرہ اختیار نہیں ہے، تو نوٹس غلط اور ناقابل نفاذ ہو سکتا ہے۔ لیس پینڈنس اور دائرہ اختیاری چیلنجز۔ کچھ معاملات میں ایک فریق کسی مقدمے پر عدالت کے دائرہ اختیار کو چیلنج کر سکتا ہے۔ ایسا اس وقت ہو سکتا ہے جب مدعا علیہ یہ استدلال کرے کہ عدالت کے پاس مقدمے پر موضوعی دائرہ اختیار ذاتی دائرہ اختیار نہیں۔ اگر کوئی دائرہ اختیاری چیلنج کامیاب ہو جاتا ہے تو عدالت کیس کو خارج کر سکتی ہے یا دائرہ اختیار کے ساتھ دوسری عدالت میں منتقل کر سکتی ہے۔ ایسے معاملات میں لیس پینڈنس کے نوٹس کی ریکارڈنگ متاثر ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی فریق کسی عدالت میں زیر التوا نوٹس کا نوٹس ریکارڈ کرتا ہے جس میں مقدمہ کے دائرہ اختیار کا فقدان ہے، تو نوٹس غلط اور ناقابل نفاذ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح، اگر کوئی فریق کسی عدالت میں زیر التوا ہونے کا نوٹس ریکارڈ کرتا ہے جو کیس کو دائرہ اختیار کے ساتھ دوسری عدالت میں منتقل کرتی ہے، تو نوٹس کو نئی عدالت میں دوبارہ ریکارڈ کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ دائرہ اختیاری چیلنجز اور لیس پینڈنس کا وقت۔ جب دائرہ اختیاری چیلنجوں کی بات آتی ہے تو نوٹس آف لیس پینڈنس کی ریکارڈنگ کا وقت بھی اہم ہے۔ کچھ معاملات میں ایک فریق دائرہ اختیاری چیلنج کیے جانے سے پہلے لیس پینڈنس کا نوٹس ریکارڈ کر سکتا ہے۔
اگر دائرہ اختیاری چیلنج بالآخر کامیاب ہو جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ عدالت کے پاس اس کیس پر دائرہ اختیار نہ ہو جب لیس پینڈنس کا نوٹس ریکارڈ کیا گیا تھا۔ ایسی صورتوں میں نوٹس غلط اور ناقابل نفاذ ہو سکتا ہے۔ نتیجہ: دائرہ اختیار اور لیس پینڈنس جدید قانونی چارہ جوئی میں دو اہم تصورات ہیں، اور یہ سمجھنا کہ وہ کس طرح بات چیت کرتے ہیں قانونی چارہ جوئی کرنے والوں اور مقدمہ میں شامل فریقین کے لیے ضروری ہے۔ اگرچہ لیس پینڈنس کے نوٹس کی ریکارڈنگ عدالت کو دائرہ اختیار نہیں دیتی ہے، لیکن عدالت کا دائرہ اختیار ہونا چاہیے اس سے پہلے کہ وہ لیس پینڈنس کے نوٹس کی ریکارڈنگ کا حکم دے سکے۔ دائرہ اختیاری چیلنجز لیس پینڈنس کے نوٹس کی درستگی اور نفاذ کو متاثر کر سکتے ہیں، اور ایسے معاملات میں نوٹس کی ریکارڈنگ کا وقت بھی اہم ہے۔ اس طرح مقدمے میں شامل ہونے پر دائرہ اختیار اور لیس پینڈنس کے درمیان تعلق پر غور کرنا ضروری ہے۔ لیس پینڈنس اور فورم شاپنگ دو تصورات ہیں جن کا جدید قانونی چارہ جوئی میں گہرا تعلق ہے۔ اس باب میں ہم ان دو تصورات کے درمیان تعلق کو تلاش کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ وہ مقدمہ کو کیسے متاثر کر سکتے ہیں۔ فورم شاپنگ کیا ہے؟ فورم شاپنگ ایک مقدمہ میں حکمت عملی سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے کسی خاص عدالت دائرہ اختیار کو منتخب کرنے کی مشق ہے۔ اس میں کسی ایسے دائرہ اختیار کا انتخاب شامل ہو سکتا ہے جو کسی خاص قسم کے دعوے کے لیے زیادہ سازگار معلوم ہو، ایسی عدالت کا انتخاب کریں جو زیادہ مدعی یا مدعا علیہ دوست ہونے کی شہرت رکھتی ہو۔ فورم کی خریداری مختلف وجوہات کی بنا پر کی جا سکتی ہے، جس میں مقدمہ جیتنے کے امکانات کو بڑھانے کی خواہش، کسی خاص جج عدالت سے بچنے کی خواہش، کسی مخصوص دائرہ اختیار میں کسی مخصوص طریقہ کار ثبوت کے اصول سے فائدہ اٹھانے کی خواہش شامل ہے۔ لیس پینڈنس کیا ہے؟ لیس پینڈنس عوامی ریکارڈ میں درج ایک نوٹس ہے جو ممکنہ خریداروں یا دیگر فریقین کو متنبع کرتا ہے کہ جائیداد کے کسی خاص حصے پر مشتمل مقدمہ زیر التوا ہے۔ لیس پینڈنس کے نوٹس کا مقصد مقدمہ کے نتائج کا تعین ہونے تک جائیداد کی جمود کو برقرار رکھنا ہے۔ لیس پینڈنس کے نوٹس کی ریکارڈنگ کسی فریق کے لیے اہم نتائج کا حامل ہو سکتی ہے جو جائیداد کو بیچنے یا دوسری صورت میں منتقل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، کیونکہ ممکنہ خریدار دیگر فریق جائیداد سے متعلق کسی لین دین میں داخل ہونے میں ہچکچاتے ہیں جو زیر التوا قانونی چارہ جوئی سے مشروط ہے۔ لیس پینڈنس اور فورم شاپنگ کے درمیان تعلق۔ لیس پینڈنس کے نوٹس کی ریکارڈنگ فورم کی خریداری کو کئی طریقوں سے متاثر کر سکتی ہے۔ مثال کے طور پر، فورم کی خریداری میں مشغول ہونے کی کوشش کرنے والی پارٹی کسی ایسے دائرہ اختیار میں مقدمہ دائر کرنے میں ہچکچاہٹ کا شکار ہو سکتی ہے جس کی شہرت مدعی دوست مدعا علیہ کے موافق ہونے کی وجہ سے ہو۔ اگر عوامی ریکارڈ میں لیس پینڈنس کا نوٹس درج ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ ممکنہ خریدار دیگر فریق جائیداد سے متعلق کسی لین دین میں داخل ہونے میں ہچکچاتے ہیں جو زیر التوا قانونی چارہ جوئی سے مشروط ہے، جو جائیداد کی قیمت اور مقدمے میں کامیابی کے امکان کو متاثر کر سکتا ہے۔ دوسری طرف، فورم کی خریداری میں مشغول ہونے کی کوشش کرنے والی پارٹی کے دائرہ اختیار میں مقدمہ دائر کرنے کا زیادہ امکان ہو سکتا ہے جہاں عوامی ریکارڈ میں لیس پینڈنس کا کوئی نوٹس نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ممکنہ خریداروں دیگر فریقین کے ممکنہ طور پر ایسے لین دین میں داخل ہونے کا امکان زیادہ ہو سکتا ہے جس میں جائیداد شامل ہو جو زیر التوا قانونی چارہ جوئی سے مشروط نہ ہو، جس سے جائیداد کی قیمت اور مقدمے میں کامیابی کے امکانات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ، فورم کی خریداری میں مشغول ہونے کی کوشش کرنے والی پارٹی کے نوٹس آف لیس پینڈنس کی درستگی کو چیلنج کرنے کا زیادہ امکان ہو سکتا ہے اگر یہ کسی ایسے دائرہ اختیار میں ریکارڈ کیا گیا ہے جو مدعی کے موافق جانا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لیس پینڈنس کے نوٹس کی ریکارڈنگ سے جائیداد کو بیچنے یا دوسری صورت میں منتقل کرنے کی کوشش کرنے والے فریق کے لیے اہم نتائج ہو سکتے ہیں، اور نوٹس کی درستگی کے لیے ایک کامیاب چیلنج مقدمہ کے نتائج کو متاثر کر سکتا ہے۔ نتیجہ: لیس پینڈنس اور فورم شاپنگ دو تصورات ہیں جن کا جدید قانونی چارہ جوئی میں گہرا تعلق ہے۔ لیس پینڈنس کے نوٹس کی ریکارڈنگ کئی طریقوں سے فورم کی خریداری کو متاثر کر سکتی ہے، کیونکہ ممکنہ خریدار دیگر فریق جائیداد سے متعلق کسی لین دین میں داخل ہونے میں ہچکچاتے ہیں جو زیر التوا قانونی چارہ جوئی سے مشروط ہے۔ لیس پینڈنس اور فورم شاپنگ کے درمیان تعلق کو سمجھنا قانونی چارہ جوئی کرنے والوں اور مقدمے میں شامل فریقین کے لیے ضروری ہے، کیونکہ یہ کیس میں استعمال ہونے والے حربوں اور کامیابی کے امکانات کو متاثر کر سکتا ہے۔ بین الاقوامی فریقین اور سرحد پار لین دین پر مشتمل قانونی چارہ جوئی پیچیدہ اور چیلنجنگ ہو سکتی ہے۔ لیس پینڈنس کا نظریہ ان تنازعات کو حل کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ اس باب میں ہم لیس پینڈنس اور بین الاقوامی قانونی چارہ جوئی اور اس سے پیش آنے والے چیلنجوں اور مواقع کا جائزہ لیں گے۔ بین الاقوامی قانونی چارہ جوئی کیا ہے؟ بین الاقوامی قانونی چارہ جوئی میں قانونی تنازعات شامل ہوتے ہیں جو قومی سرحدوں کو عبور کرتے ہیں۔ یہ تنازعات مختلف سیاق و سباق میں پیدا ہو سکتے ہیں، بشمول تجارتی لین دین، املاک دانش، خاندانی قانون،
اور بین الاقوامی انسانی حقوق۔ بین الاقوامی قانونی چارہ جوئی قانونی نظاموں، ثقافتی اصولوں، زبان کی رکاوٹوں اور دیگر عوامل میں فرق کی وجہ سے پیچیدہ ہو سکتی ہے۔ اس میں اکثر دائرہ اختیار، قانون کے انتخاب اور غیر ملکی فیصلوں کی پہچان اور نفاذ سے متعلق مسائل شامل ہوتے ہیں۔ بین الاقوامی قانونی چارہ جوئی کے تناظر میں لسپینڈنس کیا ہے؟ بین الاقوامی قانونی چارہ جوئی کے تناظر میں لسپینڈنس اس نظریے سے مراد ہے کہ ایک ملک میں زیر التوا مقدمہ دوسرے ملک میں قانونی کارروائیوں کو متاثر کر سکتا ہے جس میں ایک ہی فریق اور موضوع شامل ہے۔ بین الاقوامی قانونی چارہ جوئی کا مقصد فریقین کو حکمت عملی سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے مختلف دائرہ اختیار میں متعدد مقدمے دائر کر کے فورم شاپنگ میں ملوث ہونے سے روکنا ہے۔ لسپینڈنس کا استعمال کسی غیر ملکی دائرہ اختیار میں قانونی کارروائیوں کو برقرار رکھنے یا برخاست کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے اگر ایک ہی فریقین اور موضوع سے متعلق کسی دوسرے دائرہ اختیار میں زیر التوا مقدمہ ہو۔ بین الاقوامی قانونی چارہ جوئی میں چیلنجز اور مواقع جس میں لسپینڈنس شامل ہیں۔ بین الاقوامی قانونی چارہ جوئی جس میں لسپینڈنس شامل ہیں قانونی چارہ جوئی کے لیے کئی چیلنجز اور مواقع پیش کرتے ہیں۔ بنیادی چیلنجوں میں سے ایک قانونی چارہ جوئی میں شامل مختلف قانونی نظاموں اور طریقہ کار کو تلاش کرنا ہے۔ یہ خاص طور پر ایسے معاملات میں مشکل ہو سکتا ہے جہاں اس میں شامل ممالک کے قانونی نظاموں کے درمیان اہم اختلافات ہوں۔ ایک اور چیلنج اس بات کا تعین کر رہا ہے کہ تنازع پر کون سی عدالت کا دائرہ اختیار ہے۔ یہ قانون کے انتخاب اور غیر ملکی فیصلوں کی پہچان اور نفاذ سے متعلق مسائل سے پیچیدہ ہو سکتا ہے۔ ان چیلنجوں کے باوجود بین الاقوامی قانونی چارہ جوئی جس میں لسپینڈنس شامل ہیں قانونی چارہ جوئی کے مواقع بھی پیش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر لسپینڈنس کے نظریے کو ایک سازگار دائرہ اختیار کا انتخاب کر کے یا کسی نامناسب دائرہ اختیار میں قانونی کارروائی کو ٹھہرا کر مسترد کر کے مقدمہ میں حکمت عملی سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نتیجہ: بین الاقوامی قانونی چارہ جوئی جس میں لسپینڈنس شامل ہیں پیچیدہ اور چیلنجنگ ہو سکتے ہیں لیکن یہ قانونی چارہ جوئی کے لیے قانونی چارہ جوئی میں فائدہ اٹھانے کے مواقع بھی پیش کرتا ہے۔ لسپینڈنس کے نظریے کو سمجھنا اور بین الاقوامی قانونی چارہ جوئی میں اس کے کردار کو سمجھنا قانونی چارہ جوئی اور سرحد پار تنازعات کو مؤثر طریقے سے نیویگیٹ کرنے کے لیے ان کے مشورے کے لیے ضروری ہے۔ بین الاقوامی قانونی چارہ جوئی کی طرف سے پیش کردہ چیلنجوں اور مواقع پر غور کرتے ہوئے جن میں لسپینڈنس شامل ہیں مدعی اپنے قانونی مقاصد کے حصول کے لیے مؤثر حکمت عملی تیار کر سکتے ہیں۔ لسپینڈنس کا نظریہ مختلف دائرہ اختیار میں فریقین کو ایک ہی موضوع پر متعدد مقدموں کی پیروی کرنے سے روک کر قانونی نظام میں ایک ضروری کام انجام دیتا ہے۔ تاہم ایسے حالات ہیں جہاں فریقین لسپینڈنس کی درخواست کو چیلنج کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اس باب میں ہم لسپینڈنس کے استثناء اور دفاع کو تلاش کریں گے۔ لسپینڈنس سے مستثنیات۔ لسپینڈنس کی درخواست میں کئی مستثنیات ہیں جن کو ایک فریق اپنی درخواست کو چیلنج کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ یہ شامل ہیں: فریقین کی کوئی شناخت نہیں، اگر زیر التوا مقدمے میں شامل فریق بعد کے مقدمے میں شامل فریقین کی طرح نہیں ہے تو لسپینڈنس کا نظریہ لاگو نہیں ہو سکتا۔ موضوع کی کوئی شناخت نہیں، اگر اس کے بعد کے مقدمے کا موضوع وہی نہیں ہے جو زیر التوا مقدمے میں ہے تو لسپینڈنس لاگو نہیں ہو سکتے ہیں۔ دائرہ اختیار کا فقدان، جس عدالت میں زیر التوا مقدمہ دائر کیا گیا تھا اگر اس کا دائرہ اختیار فریقین یا موضوع پر نہیں ہے تو اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ کارروائی کے مختلف اسباب، اگر بعد کے مقدمے میں کارروائی کی وجوہات زیر التوا مقدمے کی طرح نہیں ہیں تو ممکن ہے کہ لسپینڈنس لاگو نہ ہو۔ لسپینڈنس کے دفاع۔ لسپینڈنس کے مستثنیات کے علاوہ بہت سے دفاع ہیں جو ایک فریق کی طرف سے اٹھائے جا سکتے ہیں جو اس کی درخواست کو چیلنج کرنا چاہتی ہے۔ یہ شامل ہیں: چھوٹ کہ ایک فریق بروقت دعویٰ کرنے میں ناکام ہو کر لسپینڈنس کی درخواست کو معاف کر سکتا ہے۔ اگر کسی فریق نے اس کی درخواست کے ساتھ متضاد کام کیا ہو یا دوسرے فریق کو گمراہ کیا ہو تو اسے لسپینڈنس کی درخواست کرنے سے روکا جا سکتا ہے۔ فضولیت کہ ایک فریق یہ دلیل دے سکتا ہے کہ لسپینڈنس کی درخواست فضول ہوگی کیونکہ جس عدالت میں زیر التوا مقدمہ دائر کیا گیا تھا اس کے پاس بامانی علاج فراہم کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ لسپینڈنس کا غلط استعمال، ایک فریق لسپینڈنس کے اطلاق کو چیلنج کر سکتا ہے اگر اس کا غلط استعمال کیا جا رہا ہو، جیسے کہ دوسرے فریق کو ہراساں کرنا، تاخیر کرنا، حکمت عملی سے فائدہ حاصل کرنا۔ نتیجہ: لسپینڈنس کا نظریہ فریقین کو مختلف دائرہ اختیار میں ایک ہی موضوع پر متعدد مقدموں کی پیروی کرنے سے روکنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ تاہم ایسے حالات ہیں جہاں فریقین اس کی درخواست کو چیلنج کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، تو مستثنیات کو مدعو کرتے ہوئے دفاع کو بڑھا کر
فریقین اور ان کے وکیل کو ان استثناء اور دفاع سے آگاہ ہونا چاہیے اور وہ اپنی قانونی چارہ جوئی کی حکمت عملی کو کیسے متاثر کر سکتے ہیں۔ لیس پینڈس کے قابل اطلاق ہونے اور اس کے اطلاق کے ممکنہ چیلنجوں پر غور سے مدعی اپنے قانونی مقاصد کے حصول کے لیے مؤثر حکمت عملی تیار کر سکتے ہیں۔ لیس پینڈنس کے نظریے سے متعلق قانونی چارہ جوئی اس میں شامل تمام فریقوں کے لیے پیچیدہ اور چیلنجنگ ہو سکتی ہے۔ اس باب میں ہم ان فریقین کے لیے کچھ عملی غور و فکر کریں گے جو خود کو لمبے تنازع میں پاتے ہیں۔ قانونی مشورہ حاصل کریں۔ لیس پینڈنس تنازع میں شامل فریقین کے لیے پہلا اور سب سے اہم عملی غور قانونی مشورہ لینا ہے۔ قانونی چارہ جوئی پر مشتمل قانونی چارہ جوئی پیچیدہ اور چیلنجنگ ہو سکتی ہے اور فریقین کو تجربہ کار وکیلوں کی رہنمائی حاصل کرنی چاہیے جو قانونی عمل کو آگے بڑھا سکتے ہیں اور اپنے مفادات کا تحفظ کر سکتے ہیں۔ حقائق کا مکمل جائزہ لیں۔ زیر التوا تنازع کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے فریقین کو کیس کے حقائق کا مکمل جائزہ لینا چاہیے۔ اس میں تمام متعلقہ دستاویزات اور شواہد کو اکٹھا کرنا اور ان کا جائزہ لینا، نیز گواہوں کا انٹرویو کرنا اور ضرورت کے مطابق ماہرین سے مشورہ کرنا شامل ہو سکتا ہے۔ اپنے کیس کی طاقت کا اندازہ لگائیں۔ حقائق کا اچھی طرح سے جائزہ لینے کے بعد فریقین کو اپنے کیس کی طاقت کا اندازہ لگانا چاہیے۔ اس میں تنازع میں شامل قانونی اور حقائق پر مبنی مسائل کا جائزہ لینا اور کامیابی کے امکانات کا تعین کرنا شامل ہے۔ اس تشخیص سے فریقین کو تصفیہ کے مذاکرات یا قانونی چارہ جوئی کے سلسلے میں باخبر فیصلے کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ تصفیہ کے مذاکرات پر غور کریں۔ زیر التوا تنازعات کو حل کرنے کے لیے تصفیہ مذاکرات ایک مؤثر طریقہ ہو سکتا ہے۔ فریقین کو اپنے آپشنز پر احتیاط سے غور کرنا چاہیے اور دوسرے فریق کے ساتھ نیک نیتی کے ساتھ گفت و شنید میں مشغول ہونا چاہیے تاکہ ایک ایسی قرارداد تک پہنچ سکے جو باہمی طور پر فائدہ مند ہو۔ قانونی چارہ جوئی کی حکمت عملی تیار کریں۔ اگر تصفیہ کے مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے ہیں تو فریقین کو قانونی چارہ جوئی کی حکمت عملی تیار کرنی چاہیے۔ اس میں تنازع میں شامل قانونی اور حقائق پر مبنی مسائل کی نشاندہی کرنا اور ایک سازگار نتیجہ حاصل کرنے کے لیے سب سے مؤثر طریقہ کار کا تعین کرنا شامل ہے۔ قانونی چارہ جوئی کی حکمت عملی میں تحریک دائر کرنا، دریافت میں مشغول ہونا اور مقدمے کی تیاری شامل ہو سکتی ہے۔ اعبار پر ممکنہ اثرات پر غور کریں۔ لیس پینڈنس تنازعات اس میں شامل فریقین کے کاروباری کاموں پر نمایاں اثر ڈال سکتے ہیں۔ فریقین کو اپنے کاروبار پر قانونی چارہ جوئی کے ممکنہ نتائج پر غور کرنا چاہیے، بشمول مالیاتی اثرات اور کسٹمر کے تعلقات پر اثرات۔ طویل سفر کے لیے تیار رہیں۔ قانونی چارہ جوئی جس میں لیس پینڈنس شامل ہیں طویل اور وقت طلب ہو سکتے ہیں۔ فریقین کو ایک ممکنہ طور پر طویل قانونی جنگ کے لیے تیاری کرنی چاہیے اور کیس کو اس کے نتیجے تک دیکھنے کے لیے ضروری وقت، وسائل اور توانائی خرچ کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ نتیجہ: قانونی چارہ جوئی جس میں لیس پینڈنس شامل ہیں اس میں شامل تمام فریقین کے لیے پیچیدہ اور چیلنجنگ ہو سکتا ہے۔ قانونی مشورہ حاصل کر کے، حقائق کا مکمل جائزہ لے کر، اپنے کیس کی طاقت کا اندازہ لگا کر، تصفیہ کے مذاکرات پر غور کر کے، قانونی چارہ جوئی کی حکمت عملی تیار کر کے، اپنے کاروبار پر ممکنہ اثرات پر غور کر کے اور طویل سفر کی تیاری کر کے، فریقین قانونی عمل کو نیویگیٹ کر سکتے ہیں مؤثر طریقے سے اور ان کے مفادات کا تحفظ۔ بالآخر، ایک لمبے تنازع میں کامیابی کی کلید محتاط منصوبہ بندی، حکمت عملی سے متعلق فیصلہ سازی اور کیس کو اس کے نتیجے تک دیکھنے کا عزم ہے۔ اس باب میں ہم عملی طور پر لیس پینڈنس کی حقیقی دنیا کی مثالوں اور کیس اسٹڈیز کو تلاش کریں گے۔ یہ مثالیں یہ ظاہر کریں گی کہ کس طرح لیس پینڈنس کے نظریے کو مختلف سیاق و سباق میں لاگو کیا جاتا ہے اور ان چیلنجوں اور مواقع کو اجاگر کریں گے جو لیس پینڈنس سے متعلق قانونی چارہ جوئی میں پیدا ہوتے ہیں۔ کیس اسٹڈی: ریئل اسٹیٹ کی قانونی چارہ جوئی۔ لیس پینڈنس اکثر جائیداد کی قانونی چارہ جوئی میں استعمال کیا جاتا ہے جہاں ملکیت، ٹائٹل اور دیگر جائیداد کے حقوق پر اکثر تنازعات پیدا ہوتے ہیں۔ ایک معاملے میں ایک ڈیولپر نے زمین کا ایک پارسل اسے رہائشی کمیونٹی میں تیار کرنے کے ارادے سے خریدا۔ تاہم ایک پڑوسی جائیداد کے مالک نے دعویٰ کیا کہ زمین کا ایک حصہ در حقیقت ان کی ملکیت ہے اور انہوں نے خاموشی اختیار کرنے اور ملکیت کا اعلان حاصل کرنے کے لیے مقدمہ دائر کیا۔ اس کے جواب میں ڈیولپر نے یہ دعویٰ کیا کہ پورے پارسل کی ان کی ملکیت کو متنازع بنایا جا رہا ہے اور قانونی چارہ جوئی کے حل ہونے تک جائیداد کی کسی بھی منتقلی یا بوجھ کو روک دیا جانا چاہیے۔ عدالت کی طرف سے لیس پینڈنس کی منظوری دی گئی تھی اور جائیداد کا مالک تنازع کے حل ہونے تک اپنی جائیداد بیچنے یا رہن رکھنے سے قاصر تھا۔ کیس اسٹڈی: انٹلیکچوئل پراپرٹی لٹیگیشن۔ لیس پینڈنس کو دانشورانہ املاک کی قانونی چارہ جوئی میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے جہاں ملکیت، خلاف ورزی
اور دیگر دانشورانہ املاک کے حقوق پر اکثر تنازعات پیدا ہوتے ہیں۔ ایک معاملے میں ایک کمپنی نے ایک سابق ملازم کے خلاف مقدمہ دائر کیا جس نے ایک مسابقتی کاروبار شروع کیا تھا، جس میں الزام لگایا گیا تھا کہ ملازم نے تجارتی رازوں کو غلط طریقے سے استعمال کیا ہے اور کمپنی کے پیٹنٹ کی خلاف ورزی کی ہے۔ کمپنی نے یہ دعویٰ کیا کہ مقابلہ کرنے والا کاروبار چوری شدہ دانشورانہ املاک پر بنایا گیا تھا اور مبینہ طور پر خلاف ورزی کرنے والی مصنوعات کے مزید استعمال یا فروخت کو قانونی چارہ جوئی کے حل ہونے تک روک دیا جانا چاہیے۔ عدالت کی طرف سے لیس پینڈنس کی منظوری دی گئی تھی اور مقابلہ کرنے والا کاروبار تنازع کے حل ہونے تک اپنی مصنوعات فروخت اور تقسیم کرنے سے قاصر تھا۔ کیس اسٹڈی: تعمیراتی قانونی چارہ جوئی۔ لیس پینڈنس کو تعمیراتی قانونی چارہ جوئی میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، جہاں اکثر ادائیگی، کارکردگی اور دیگر معاہدہ کی ذمہ داریوں پر تنازعات پیدا ہوتے ہیں۔ ایک معاملے میں ایک ٹھیکیدار نے جائیداد کے مالک کے خلاف مقدمہ دائر کیا جو مکمل تعمیراتی کام کی ادائیگی میں ناکام رہا تھا۔ جائیداد کے مالک نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے الزام لگایا کہ کام خراب تھا اور ٹھیکیدار نے ان کے معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی۔ ٹھیکیدار نے یہ دعویٰ کیا کہ معاہدوں کی ادائیگی اور کارکردگی پر تنازع جاری ہے اور قانونی چارہ جوئی کے حل ہونے تک جائیداد کی کسی بھی منتقلی یا بوجھ کو روک دیا جانا چاہیے۔ عدالت کی طرف سے لیس پینڈنس کی منظوری دی گئی تھی اور جائیداد کا مالک تنازع کے حل ہونے تک اپنی جائیداد بیچنے یا رہن رکھنے سے قاصر تھا۔ نتیجہ: یہ حقیقی دنیا کی مثالیں اور کیس اسٹڈیز یہ ظاہر کرتی ہیں کہ کس طرح لیس پینڈنس کے نظریے کو مختلف سیاق و سباق میں لاگو کیا جاتا ہے اور ان چیلنجوں اور مواقع کو اجاگر کرتے ہیں جو لیس پینڈنس سے متعلق قانونی چارہ جوئی میں پیدا ہوتے ہیں۔ خواہ یہ ریئل اسٹیٹ کی قانونی چارہ جوئی، دانشورانہ املاک کی قانونی چارہ جوئی، تعمیراتی قانونی چارہ جوئی میں ہو، قانونی تنازع میں ملوث فریقین کے مفادات کے تحفظ کے لیے لیس پینڈنس ایک طاقتور ذریعہ ہو سکتا ہے۔ لیس پینڈنس کے عملی اطلاق کو سمجھ کر فریقین باخبر فیصلے کر سکتے ہیں اور سازگار نتیجہ حاصل کرنے کے لیے قانونی عمل کو مؤثر طریقے سے نیویگیٹ کر سکتے ہیں۔ اس باب میں ہم لیس پینڈنس کے مستقبل اور ان رجحانات اور ابھرتے ہوئے مسائل پر بات کریں گے جو آنے والے سالوں میں اس کے استعمال اور اطلاق کو شکل دینے کا امکان رکھتے ہیں۔ دائرہ اختیاری چیلنجز: ایک ابھرتا ہوا مسئلہ جو لیس پینڈنس کے استعمال کو متاثر کرنے کا امکان ہے وہ ہے جدید قانونی چارہ جوئی میں دائرہ اختیار کے چیلنجوں کی بڑھتی ہوئی پیچیدگی۔ جیسے جیسے سرحد پار تنازعات زیادہ عام ہوتے جاتے ہیں، اس بارے میں سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ آیا مختلف دائرہ اختیار اور قانونی نظاموں میں لیس پینڈنس کا اطلاق کیا جا سکتا ہو سکتا ہے کہ کچھ ممالک لیس پینڈنس کے نظریے کو تسلیم نہ کریں اور فریقین کو اپنے حقوق پر زور دینے اور اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے پیچیدہ بین الاقوامی قانونی فریم ورک کو نیویگیٹ کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ فورم خریداری اور عمل کا غلط استعمال: ایک اور مسئلہ جو پیدا ہو سکتا ہے وہ ہے فورم شاپنگ کے ذریعے لیس پینڈنس نظریے کے غلط استعمال کا امکان۔ فریقین ایسے دائرہ اختیار میں مقدمہ دائر کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں جن میں لیس پینڈنس دینے کا زیادہ امکان ہوتا ہے، قانونی چارہ جوئی کے عمل میں تاخیر خلل ڈالنے کے لیے لیس پینڈنس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ عدالتوں کو نظریے کے غلط استعمال کو روکنے اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہو سکتی ہے کہ اس کا استعمال قانونی تنازع میں ملوث فریقین کے مفادات کے تحفظ کے لیے ہی کیا جائے۔ ٹیکنالوجی اور ای ڈسکوری: ٹیکنالوجی اور ای ڈسکوری میں پیش رفت سے مستقبل میں لیس پینڈنس کے استعمال پر بھی اثر پڑنے کا امکان ہے۔ چونکہ مزید قانونی چارہ جوئی آن لائن ہوتی ہے اور ڈیجیٹل شواہد پر زیادہ سے زیادہ انحصار ہوتا جاتا ہے، فریقین کو اپنے حقوق پر زور دینے اور اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے نئی حکمت عملی تیار کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ عدالتوں کو اپنے طریقہ کار اور قواعد کو اپنانے کی ضرورت ہو سکتی ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ لیس پینڈنس کا نظریہ ڈیجیٹل دور میں متعلقہ اور مؤثر رہے۔ متبادل تنازعاتی حل: آخر میں متبادل تنازعات کے حل ADR میکانزم کی بڑھتی ہوئی مقبولیت، جیسے ثالثی اور ثالثی، مستقبل میں لیس پینڈنس کے استعمال کو بھی متاثر کر سکتی ہے۔ فریقین مقدمہ دائر کرنے کے بجائے ADR تلاش کرنے کا زیادہ امکان رکھتے ہیں جس سے لیس پینڈنس کی ضرورت کم ہو سکتی ہے۔ متبادل طور پر فریقین کو ADR کی پیروی کرتے وقت لیس پینڈنس کے مضمرات پر غور کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے اور لیس پینڈنس آرڈر کی عدالت سے منظوری یا ترمیم حاصل کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ یہ ADR کے عمل سے مطابقت رکھتا ہے۔ نتیجہ: لیس پینڈنس کا مستقبل دائرہ اختیار کے چیلنجوں اور عمل کے غلط استعمال سے لے کر ٹیکنالوجی اور ADR تک بہت سے رجحانات اور ابھرتے ہوئے مسائل سے تشکیل پانے کا امکان ہے۔ ان مسائل کے بارے میں باخبر رہنے اور اس کے مطابق اپنی حکمت عملی اور طریقہ کار کو اپنانے سے فریقین مؤثر طریقے سے اپنے حقوق کا دعویٰ کر سکتے ہیں اور جدید قانونی چارہ جوئی میں اپنے مفادات کا تحفظ کر سکتے ہیں۔ بالآخر
لسپنڈنس کی تاثیر کا انحصار اس کی قانونی اور تکنیکی مناظر کے بدلتے ہوئے موافقت اختیار کرنے کی صلاحیت پر ہوگا اور قانونی تنازع میں ملوث فریقین کے مفادات کے تحفظ کے لیے ایک آلہ کے طور پر اس کی مسلسل مطابقت ہوگی۔ اس کتاب میں موجود معلومات صرف تعلیمی اور معلوماتی مقاصد کے لیے ہے۔ اس کا مقصد قانونی مشورہ نہیں ہے اور اسے پیشہ ورانہ قانونی مشورے کے متبادل کے طور پر استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ اس کتاب کے مصنفین اور پبلشر یہاں موجود معلومات کی بنیاد پر کیے گئے یا نہ کیے گئے کسی اقدام کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ قانون مسلسل تیار ہو رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس کتاب میں دی گئی معلومات پڑھنے کے وقت اپ ٹو ڈیٹ درست نہ ہوں۔ مصنفین اور ناشر اس کتاب میں موجود معلومات کے سلسلے میں مکمل درستگی، وشوسنییتا، موضوع اور دستیابی کے بارے میں کسی بھی قسم کی اظہار مضمر کوئی نمائندگی ضمانت نہیں دیتے۔ قارئین کو اپنے مخصوص قانونی مسائل پر قانونی مشورے کے لیے اپنے دائرہ اختیار میں لائسنس یافتہ اٹارنی سے مشورہ کرنا چاہیے۔ اس کتاب کے مصنفین اور ناشر اس کتاب میں موجود معلومات کے استعمال سے پیدا ہونے والے کسی بھی نقصان کے لیے کسی بھی ذمہ داری کو واضح طور پر مسترد کرتے ہیں۔